جزاک اللہ۔ ابھی ہمارے برادر فرحان سیفی صاحب اپنا رائے خیال پیش کر رہے تھے۔ یہ ایس آئی او یو پی ویسٹ کے صدر ہیں۔ اس کے بعد میں اپنے بھائی شاہد خان صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا، وہ آئیں اور اپنا اظہار خیال پیش کریں اور بچوں کی رہنمائی بھی کریں۔ 100 چاند بھی چمکیں گے تو کیا بات بنے گی، 100 چاند بھی چمکیں گے تو کیا بات بنے گی، تم آئے ہو تو اس محفل کی بات بنے گی، تم آئے ہو تو اس محفل کی بات بنے گی۔ پرکشش حسن کی ایک بولتی تصویر ہیں، پرکشش حسن کی ایک بولتی تصویر ہیں، ایسا لگتا ہے شہزادہ کشمیر ہیں آپ۔ جناب شہزاد شاہ خان خان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ من یهد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے جو ٹاپک مجھے دیا گیا اس سے شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک بات آپ کے سامنے رکھنا کہ یہ جو محفل ہے دنیا کی سب سے بڑی محفلوں سے بھی بڑی ہے، سب سے بہترین محفلوں سے بھی بڑی بہترین محفل ہے، کیونکہ یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور اس وقت اللہ کے یہاں آپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اسی لیے جب ہم اللہ کی بات کرتے ہیں ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ہمارے دل میں خوشی ہوتی ہے۔ یہ خوشی کا وقت ہے، خوشی کا جشن کا کیا کہتے ہیں محفل ہے۔ اس وقت آپ کو مسکرانا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، تھوڑی انرجی لانا چاہیے۔ جب ہم چھوٹے تھے اسکول جایا کرتے تھے تو ٹیچر کہتے تھے کہ ناشتہ کر کے نہیں آئے کیا؟ تو آپ لوگ سے میں کہنا چاہتا ہوں ناشتہ کر کے نہیں آئے کیا؟ تو آپ ذرا مسکرائیں، خوش ہوں، تالیاں بجائیں۔ اتنے بہترین بہترین اسپیکرز آئے ہیں ان لوگوں کے لیے، تو یہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارا ایمان میں انکریز اضافہ ہونے کا وقت ہے۔ جب ہم ایسی محفلوں میں جاتے ہیں تو ہم وہاں کچھ سیکھ کر آتے ہیں، اور یہاں پر کوئی پرائز لینے آیا ہے، کوئی فرسٹ پوزیشن پہ آئے گا، کوئی سیکنڈ پہ آئے گا، یہ سب چیزیں ہیں، بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہم کیا سیکھ کر جا رہے ہیں یہاں سے۔ سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے، اور اپنی زندگی میں اس کا استعمال کریں جو بھی سیکھ کر جائیں، اور ساری زندگی اگر اس کا استعمال کریں تو ہمارے آخرت میں کام آئے گی۔ یہ زندگی تو چند دنوں کی ہے، چند سالوں کی ہے، 50 سال کوئی جیے گا، کوئی 100 سال جیے گا، لیکن آخرت میں ہم لوگ جو ہیں ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر جینے والے ہیں، رہنے والے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں سال، اور ان سالوں کی تیاری کرنے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ تو آج وہ تیاری کے لیے کچھ چیزیں ہمیں شاید یہاں سے حاصل ہو جائیں، جیسے ہو رہی ہیں ابھی ماشاءاللہ سے، تو وہ چیزیں جو ہیں ہم لے کر جائیں اور اپنی زندگی میں اس کا استعمال کریں۔ جو مجھے ٹاپک دیا گیا ہے وہ مسلمانوں کا کردار، مسلمانوں کا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے۔ میں کوشش کروں گا 15-20 منٹ میں آپ کے سامنے کوئی بات رکھ سکوں جسے آپ کچھ حاصل کر سکیں، اور میں بھی اس سے کچھ سیکھ سکوں اور اپنے ساتھ پوری زندگی اس کا استعمال کر سکوں۔ جب دوسرے کو کوئی بات بتاتا ہے انسان تو سب سے پہلے اپنے اوپر اسے عمل کرتا ہے، اسے عمل کرنا بھی چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ جو ریمائنڈرز ہیں، یاد دہانی ہے، وہ آپ سے پہلے میرے لیے ہے۔ تو میرا ٹاپک ہے مسلمانوں کا کردار۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ زخم کھا کر بھی جس نے پھول برسائے، جن کا کردار قرآن کی بولتی تفسیر، جن کا کردار صلہ رحمی کی بے مثال تصویر۔ دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آخری نبی بھیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جیسا کوئی نہیں آیا، نہ کوئی آئے گا۔ انسانوں میں سب سے بہتر انسان، نبیوں میں سب سے بہتر نبی، اور رسولوں میں سب سے بہتر رسول۔ ایسے انسان کے بارے میں جاننا
ہمارے اوپر فرض ہے، مسلمان کے اوپر نہیں، ہر انسان کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا فرض ہے۔ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنا فرض ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا فرض ہے۔ اور ہم جس شخص سے محبت کرتے ہیں اس کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں، وہ ہمارے آس پاس ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو اولاد کے پل پل کی خبر ہوتی ہے، اس کے نیچر کی، اس کے ایٹیٹیوڈ کی، اس کی خوشی کی، اس کے غصے کی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم محبت کرتے ہیں تو بنا جانے ہم یہ کہہ دیں کہ ان سے محبت کرتے ہیں، یہ کھوکھلی دعوے ہیں، کھوکھلے دعوے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنا ہو سکے اتنا جاننا ہے، اور سیرت النبی جسے ہم کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننا، ان کے اوپر کیا گزری، کیسے وہ رہے، کہاں رہے، کب رہے، وہ سب جاننا، انہوں نے کیا حکم دیے ہم لوگوں کو، کیا ان کو پسند تھا، کیا پسند نہیں تھا، یہ سب جاننا ہمارے اوپر فرض ہے۔ صرف اللہ کے بارے میں جاننا فرض نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا بھی فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی۔ جب وہ پیدا ہونے والے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور جب وہ 6 سال کے تھے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے دادا نے پرورش کری۔ جب وہ 8 سال کے ہوئے تو ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو وہ بالکل دنیا میں اس وقت اکیلے تھے، تو ان کے چاچا نے ان کی پرورش کری، ابو طالب نے۔ اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ جب وہ 40 سال کے ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، ان کو نبوت دی، اور 40 سال سے لے کے وہ 53 سال تک مکہ کے اندر رہے اور توحید کا پیغام اپنے مکہ والوں کو بتاتے رہے۔ چند لوگوں نے اسلام قبول کرا، اور وہاں پر کچھ ایسے لوگ تھے جس کی وجہ سے انہیں شہر چھوڑنا پڑا اور ہجرت کر کے وہ مدینہ گئے۔ مدینہ کے اندر تقریباً 10 سال گزارے انہوں نے، اور جتنے بھی قانون ہیں، رولز ہیں، ریگولیشن ہیں، وہ حکم جو اللہ نے دیے وہ مدینہ کے اندر زیادہ تر آئے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان سب کے رولز جو ہیں اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے اندر نازل کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ٹوٹل 23 سال کا جو عرصہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ انہوں نے مکہ اور مدینہ کے اندر پورا کیا۔ اس کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت کا ایک چھوٹا سا، وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پورے سال ٹوٹل 23 سال گزارے وہ ہیں، اس کے بارے میں ہمیں پڑھنا چاہیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر رہے تھے، مشن کا کام کر رہے تھے، اس دوران جو تھے یہودی مدینہ میں رہا کرتے تھے، اور یہودی جو تھے پرانے نبیوں کو فالو کرتے ہوئے، ان کتابوں کو، ان اللہ کی وحی کو فالو کرتے ہوئے چل رہے تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ کوئی ایک نیا نبی، ایک نیا رسول آنے والا ہے، اور ان کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، نبوت ملی اور مدینہ گئے، مدینہ جانے سے پہلے بھی یہودیوں کو معلوم تھا کہ کوئی مکہ کے اندر نبی ہیں، اور وہ قریش کو بتایا کرتے تھے کہ ان سے یہ سوال پوچھیں، وہ سوال پوچھیں، تاکہ پتہ چلے کہ اصلی نبی ہیں کہ نہیں نبی ہیں۔ اور یہودیوں کو اچھی طرح سے معلوم، اللہ فرماتا ہے کہ اولاد سے بھی زیادہ جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں ایسے نبیوں کو پہچانتے ہیں یہ۔ تو وہ پہچانتے تھے کہ اللہ کے اصلی نبی ہیں یہ، اس کے باوجود بھی انہوں نے انکار کیا، کیونکہ غرور میں آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے قریش میں سے نبی بھیج دیا، ہم میں سے کیوں نہیں بھیجا، غرور میں آ گئے۔ جیسے کہ شیطان غرور میں آ گیا تھا کہ اللہ نے کہا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، ابلیس جو تھا وہ غرور میں آ گیا، ایسے یہودی غرور میں آ گئے۔ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ آپ کو بتانے کے لیے کہ یہودیوں کی فطرت کیا ہے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ہر روز ہم نماز میں یہودیوں کی فطرت کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور یہ ہمیں اس لیے جاننے کی ضرورت ہے کہ جب یہودی انہوں نے انکار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، غرور میں آ گئے، وہ نفرت کرنے لگ گئے، حالانکہ ان کو معلوم تھا جو وحی لے کے آتا ہے فرشتہ جبریل علیہ السلام، اس فرشتے سے بھی نفرت کرنے لگ گئے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا جو جبریل سے نفرت کرے گا وہ اللہ اس سے نفرت کرے گا۔ تو ان کا عالم یہ تھا، جانتے تھے کہ رب کون ہے اللہ تعالیٰ، جانتے تھے کہ اللہ کے رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے باوجود بھی غرور میں آ کر ان کو ٹھکرا دیا، ان کو نہیں مانا۔ تو ہمیں یہودیوں کی فطرت جاننے کے لیے اسی ضرورت ہے۔ جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن شروع میں نماز میں ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا راستہ؟ سیدھا راستہ صراط المستقیم، اسلام کا راستہ۔ لیکن ہم وہاں نہیں رکتے، ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ایسا راستہ جس پر چلنے پر لوگوں کو انعام ملا، ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر تیرا انعام آیا۔
انعمت علیہم، انعمت والے لوگوں کا۔ کون لوگ ہیں وہ؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سورۃ النساء کے اندر سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 69 اور 70 میں کہ یہ لوگ ہیں انبیاء، نبی، جتنے بھی نبی گزرے ہیں وہ لوگ ہیں، جتنے بھی صدیقین ہیں یعنی کہ ٹرولی فیتھفل، پورا پکا ایمان رکھنے والے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں۔ یہ شہداء ہیں، شہید، اللہ کی راہ میں جو شہید ہو گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو صالحین ہیں، نیک اچھے کام کرتے ہیں۔ تو یہ 4 طرح کے لوگوں کا اللہ نے ذکر کرا ہے، تو ہمیں ان کے جیسا بننا ہے، ان کے جیسی فطرت بنانی ہے، ان کے جیسا کریکٹر ڈیولپ کرنا ہے، اور وہ ہم تب کر پائیں گے جب ہم علم حاصل کریں گے، ان کے بارے میں پڑھیں گے، جانیں گے، اور پورا قرآن جو ہے ان لوگوں کے بارے میں ذکر کرتا ہے، بتاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے، وہ نبیوں میں سے ایک نبی ہیں، ان کے بارے میں پڑھیں گے تو جانیں گے کہ ہمیں کیسا کریکٹر ہمیں بنانا چاہیے، ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے اپنے لیے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، لیکن ہم یہاں نہیں رکتے ہیں، ہم آگے بھی سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو مغضوب ہیں، جو جن پہ اللہ کا عذاب آیا، ایسے لوگ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مغضوب یہودی ہیں، یہ مغضوب جو ہیں یہودی ہیں۔ اب یہودی مغضوب صرف جان کر کافی نہیں ہے، ہمیں یہ جاننا یہ مغضوب کیوں ہو گئے، ان پہ عذاب کیوں آیا، کس لیے آیا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ان کی فطرت جب پڑھیں گے، قرآن کے اندر جگہ جگہ پہ یہودیوں کی فطرت بتائی گئی ہے، کچھ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ اس پہ غور کریں، اور قرآن پڑھ کے اور بھی چیزیں فطرت معلوم کر سکتے ہیں، اور ہم کوشش کریں کہ ہمیں ان کے جیسا نہیں بننا ہے۔ وہ انسانوں کی فطرت ہے، صرف یہودیوں کی نہیں، ہماری بھی فطرت ہے ویسی، تو ہمیں ان فطرت سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ ہم ان کے جیسے نہ بن جائیں۔ اور ان میں سے چند ایسی چیزیں ہیں، سب سے پہلے تو یہ اللہ فرماتا قرآن میں کہ سورۃ جمعہ کے اندر آیت نمبر 5 میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جیسے انہیں اللہ نے اتنی کتابیں دیں جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی ہوں۔ اب گدھے کے اوپر پتھر لاد دیں یا کتابیں لاد دیں، اس کے لیے بوجھ ہے۔ تو یہودیوں نے کتابوں کو ایسے ٹریٹ کیا جیسے بوجھ، یعنی کہ ان کتابوں کو پڑھا نہیں، ان کتابوں کو پڑھ کر سمجھا نہیں، سمجھ کر اس کو عمل نہیں کرا، بلکہ اپنے فائدے کے لیے بدلتے رہے، یا پھر سمجھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، گدھے کے اوپر جیسے کتابیں لاد دی ہوں اس کو بوجھ سمجھا۔ یہودی وہ قوم ہے جو صحیح راستہ جانتی ہے، صحیح راستہ جانتی ہے، جاننے کے بعد بھی اس پہ عمل نہیں کرتی۔ ہمیں وہ فطرت نہیں لانا ہے، علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے۔ سوائے علم حاصل کر لیں گے ہم یہودی جیسے ہو گئے، جب تک عمل نہیں کریں گے ایمانداری کے ساتھ ہم ان سے دور ہو جائیں گے، الگ ہو جائیں گے، اور یہودیوں سے ہمیں الگ ہونا ہے، ان کے جیسے نہیں بننا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے ہمیں ان کی یہ فطرت سمجھنا ہے، جو سورۃ الفاتحہ میں ہر روز آپ پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے مغضوب والوں میں مت شامل کرنا، یعنی کہ ان جیسی فطرت میں شامل مت کرنا، ان سے بچانا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نبیوں کا قتل کرتے آئے۔ قتل کیوں کرا؟ جو سچائی کا پیغام دینے آیا ان کو پسند نہیں آیا، مار دیا۔ ہمارے سامنے جب کوئی سچائی کا پیغام دینے آئے ہم اس کی عزت کریں، اس کی بات سنیں، تحقیقات کریں اس کے بات پر، اور اس پر عمل کریں انشاءاللہ۔ تو یہ ہماری فطرت ہونی چاہیے۔ ایک بہت ہی کامن فریز ہے قرآن کے اندر، سمینا و آتینا، اور اس کا الٹا فریز ہے سمینا و عصینا۔ اللہ نے ایک آیت نازل کری سورۃ البقرہ کے اندر، آیت نمبر 283-84 آیت ہے، اگر پڑھیں گے تو اللہ نے کہا جب تمہارے دل میں برا خیال آئے گا تو پکڑ لوں گا، میں سزا دوں گا۔ تو صحابہ گھبرا گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دل میں تو برا خیال آ جاتا ہے، ہم کتنا بھی کنٹرول کریں، اور اللہ کہہ رہا ہمیں پکڑ لے گا، اس کی سزا دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مت بولو سمینا و عصینا، ہم نے سنا مگر عمل نہیں کریں گے، بلکہ بولو سمینا و آتینا، ہم نے سنا اور اطاعت کریں گے، ہم نے سنا اور اطاعت کریں گے۔ تو صحابہ کو انہوں نے اتنا انکریج کرا، صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو ہے پورا کنٹرول کریں گے، کسی بھی حالت میں برا خیال آنے نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ ہمیں پکڑتا ہے۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، اللہ نے وہ رولنگ کو ہٹا دیا۔ اللہ نے کہا میں جب تک تم اس کو عمل میں نہیں لاؤ گے برے خیال کو، تب تک میں نہیں پکڑوں گا۔ اللہ نے چھوٹ دے دی ہم لوگوں کو۔
اور وہ قرآن کے اندر آیت نازل کری وقالو، سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 286 پڑھیں گے، اس کا آخری حصہ وقالو وسمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ تو یہ فطرت ہمیں اپنی بنانی ہے جس میں ہمیں سمعنا واطعنا کہنا ہے، ہر پل ہر روز جب بھی پڑھیں گے سمجھیں گے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے اللہ کے حکم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم یہاں نہیں رکتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں ولضالین۔ ولضالین کا مطلب ہے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے مت چلانا جو الضالین ہیں، یعنی کہ جو گمراہ ہو گئے۔ اور گمراہ کون ہو گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گمراہ جو ہو گئے وہ نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ کیا فرق ہے عیسائیوں میں اور یہودیوں میں؟ ان کی فطرت ہے کہ وہ ان کے پاس جاؤ گے تو کہیں گے ہمیں پتہ ہے، اور ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو صحیح راستہ نہیں پتہ ہے۔ یہودیوں کو صحیح راستہ پتہ ہے مگر نصارہ کو صحیح راستہ نہیں پتہ، مگر ان کی جو بری فطرت ہے وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، ہمیں مت بتاؤ۔ اور یہ فطرت ہم لوگوں کی بھی ہے، ہمیں مت سمجھاؤ، ہمیں مت بتاؤ۔ اور یہ فطرت جب تک ہم چھوڑیں گے نہیں ہم سیکھیں گے نہیں۔ جب چھوڑ دیں گے، اپنی غلطی پتہ چل گئی کہ ہمیں کسی نے بتایا صحیح راستہ اور ہم غلط راستے میں، تو ہمیں چھوڑیں، اس راستے کو چھوڑیں، یہی مسلمان کی پہچان ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم حاصل تب کر سکتے ہیں جب تعلیم حاصل کریں گے، کسی کے ذریعے یا کتابوں کو پڑھ کے۔ اور میری سجیشن آپ لوگوں سے یہ ہے خود کتابیں پڑھیں۔ جب تک خود نہیں پڑھیں گے یہ علم جو ہے آپ کے پاس رکے گا نہیں، اور علم خالی کبھی نہیں رکتا جب تک وہ عمل میں نہ لایا جائے۔ یہ علم کی پہچان ہے، علم کسی کے پاس نہیں رکتا سوائے اس کے جو عمل میں لاتا ہے علم کو۔ علم اور عمل ایک ساتھ چلتے ہیں، علم اور عمل ایک ساتھ چلتے ہیں۔ آخری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، صرف علم سے کام نہیں چلے گا۔ امام شافعی علم حاصل کرنے گئے اور علم حاصل کر کے واپس آئے، ان کی ماں نے پوچھا، یہ صحیح واقعہ ہے، ماں نے پوچھا کہ کیا تم نے کیا پڑھ کے آئے، کیا حاصل کرا، کیا سیکھا؟ بولے میں نے علم سیکھا اور آداب سیکھے۔ بولے تم نے کچھ نہیں سیکھا۔ ان کی ماں نے کہا تم نے کچھ نہیں سیکھا، تو اپنے استاد کے پاس گئے، یہ استاد سے کہا کہ میری ماں تو یہ کہہ رہی ہے تم نے کچھ نہیں سیکھا۔ بلکہ تو بولے میں نے کہا میں نے علم سیکھا، تعلیم حاصل کری اور آداب۔ تو انہوں نے کہا جاؤ ماں سے کہو کہ میں نے آداب حاصل کرے، آداب سیکھے اور علم سیکھا۔ پہلے آداب ہیں پھر علم ہے۔ خالی علم حاصل کر کے روڈنس دکھا کے ہم کافی نہیں ہیں، ہمارے لیے اچھا اخلاق بنانا سب سے ضروری ہے۔ کتنا بھی علم حاصل کرنے اور اخلاق اچھا نہیں ہے تو وہ اخلاق کی وجہ سے لوگ جہنم میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ صحیح اخلاق ہم کو سیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا اصلی جو مقصد ہے اللہ کا وہ یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے بھیجا گیا تاکہ میں اس اخلاق کو مکمل کر سکوں، پرفیکٹ کر سکوں، مورل کنڈکٹ جو ہے اس کو پرفیکٹ کر سکوں۔ اس کے لیے اللہ نے دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ اللہ کے آگے رکوع و سجدے کرتے ہیں، یہ اخلاق ہے۔ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ اخلاق ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جو ہم اخلاق والی باتیں کرتے ہیں وہ بھی اخلاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں وہ شخص جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے وہ سب سے بہتر انسان ہے اخلاق میں۔ یعنی کہ اب فرماتے ہیں آگے کہ میں سب سے بہتر ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ بہت اونچا اخلاق تھا۔ تو اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کا جو اخلاق ہے وہ سرٹیفکیٹ دے دیں، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کے بیوی بچے، آپ کے شوہر، تب تو آپ کا اخلاق اچھا ہے۔ باہر والوں کے ساتھ تو سب کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا گھر میں بڑی آسانی ہوتی ہے بدتمیزی سے بات کرنا، کوئی آپ کو زیادہ کوئی چوٹ نہیں پہنچائے گا، نقصان نہیں پہنچائے گا، ایزی ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی خاص طور سے ان لوگوں کے ساتھ اپنا اچھا اخلاق بہتر رکھیں۔ اور یہ سب سے اچھا طریقہ ہے اپنے اخلاق کا سرٹیفکیٹ لینے کا۔ اگر باہر والوں سے آپ نے لیا ہوا ہے، گھر والوں سے سرٹیفکیٹ نہیں لیا، تو آج ہی سے کوشش کریں انشاءاللہ تعالی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم سب کو توفیق دے سورۃ الفاتحہ کے ان کرداروں پہ صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، بہت اچھے۔